بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیتیکا، آواز تالیاوان، مصنف ایم راحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333955373 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 312 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 2 صفحہ نمبر 10 سے۔ رشید الدین صاحب بولے، بیکار ہو، ملازمت کی تلاش میں ہو؟ کیوں، کیسی رہی؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، تاہم کسی حد تک بات تو ٹھیک ہی تھی۔ چنانچہ میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی اور رشید الدین صاحب خوش ہو گئے۔ میاں آخر ہم جہاں دیدہ نظر رکھتے ہیں، دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، اڑتی چڑیا کے پر گن کر بتا دیں کہ یہ سب تو کچھ تمہارے چہرے پر لکھا ہوا ہے۔ میں مسکرانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ مگر بات سنو میاں، اچانک رشید صاحب بولے۔ جی، میں نے ان کی شکل دیکھی۔ دل ہی میں تمہاری کوئی عزیز داری ہے؟ نہیں تو؟ میں نے بغور ان کی شکل دیکھی۔ کیوں؟ آپ کو یہ خیال کیوں کر پیدا ہوا؟ پھر قیام کہاں کرو گے؟ او، وہاں ہوٹل تو ہوتے ہی ہیں قبلہ۔ ہاں ہوتے ہیں، مگر قابل قیام نہیں ہوتے۔ اور پھر ملازمت شروع کرو گے اور ہوٹل میں رہو گے، پریشانیاں بڑھ جائیں گی، اخراجات کہاں سے پورے کرو گے؟ اس فکر مندی کا شکریہ، میرے پاس پیسے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے میاں، لیکن میرا خیال ہے، دیکھو بات تو عجیب ہے، لیکن میرا خیال ہے سورج سے شریف معلوم ہوتے ہو، گفتگو ہی میں معقول کرتے ہو۔ ہوٹل کا قیام مناسب نہ رہے گا، میں تمہارے قیام کا بندوبست کر دوں گا جب تک ملازمت نہ ملے۔ پیسے سنبھال کر رکھو میاں، ملازمت تیار نہیں رکھی جو فوراً ہاتھ لگ جائے۔ میں بھی کوشش کروں گا اور تم بھی کرنا۔ آپ کے خلوص اور محبت کے لیے شکر گزار ہوں محترم، لیکن آپ کے احسان کا بوجھ برداشت نہ کر سکوں گا۔ ہاں، دل ہی میں رہ کر آپ سے ملاقات کرتا رہوں گا۔ میاں تکلف کی ضرورت نہیں، میں بھی گھر گرہستی والا انسان ہوں، اپنی عزت کا احساس بھی ہے، لیکن کچھ سوچ سمجھ کر ہی تم سے یہ کہہ رہا ہوں۔ بس تمہیں واللہ تکلف نہ کرو، دل کو بھا گئے ہو، انسانیت قبول نہ کرو گے تو دکھ ہوگا۔ اور میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، گھر بار چھوڑ چکا ہوں، دل ہی اجنبی مقام ہے، کوئی شناسا، کوئی ہمدرد مل جائے تو کم از کم اجنبی کا احساس نہ رہے گا۔ بڑے میاں خلوص سے ہی تو کہہ رہے ہیں، کوئی مالی احسان نہ لوں گا، جو حکم محترم، مجھے کیا انکار ہو سکتا ہے؟ واللہ جی خوش کر دیا، رشید الدین نے اچھلتے ہوئے کہا۔ دل ہی کے مقامات شروع ہو گئے تھے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹرین شہر کی حدود میں داخل ہو گئی۔ ٹرین رکنے کے بعد رشید الدین صاحب نیچے اترے، ان کا سامان بھی مختصر تھا اور میں تو تھا ہی بے سر و سامان۔ باہر آ کر ایک تانگا لیا اور رشید الدین صاحب نے تانگے والے سے کرال باغ چلنے کے لیے کہا۔ دل ہی کشادہ سڑکیں میرے سامنے تھیں، بچپن میں ایک بار یہاں آیا تھا، صحیح شکل یاد بھی نہ تھی۔ دلچسپی سے ہر چیز کو دیکھتا ہوا چلتا رہا، یہاں تک کہ ہم کرال باغ پہنچ گئے۔ نواب فیروز الدین کی کوٹھی بے حد عالیشان تھی، سامنے کا حصہ تو بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن تانگا سامنے نہیں رکا تھا، بلکہ وہ کوٹھی کے عقبی سمجھ چل پڑا۔ عقب میں بھی ایک چھوٹی سی عمارت تھی جو شاید کوٹھی سے ملی ہوئی تھی، لیکن الگ بھی تھی۔ تانگا اسی عمارت کے سامنے رکا۔ رشید الدین صاحب نے جلدی سے پیسے نکال کر تانگے والے کو دیے اور پھر اپنا چھوٹا سا سوٹ کیس نکالتے ہوئے بولے، آؤ میاں آؤ، چلے آؤ چلے آؤ۔ اور میں نے ایک طویل سانس لے کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہم مکان کی ڈیوڑی میں داخل ہو گئے اور رشید الدین صاحب نے سوٹ کیس رکھتے ہوئے کہا، میں ابھی دروازہ کھولتا ہوں، بس 1 منٹ صبر کرو۔ تو وہ دوڑنے کے انداز میں اندر داخل ہو گئے، پھر انہوں نے اندر سے دروازہ کھول دیا اور میں بیرونی کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ مہمان خانہ ہی تھا، 2 بستر نفاست سے بچھے ہوئے تھے، کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، درمیان میں فرشی رکھی ہوئی تھی۔ خاصا کشادہ اور ہوادار کمرہ تھا جس میں ایک دروازہ غسلخانے کی طرف جاتا تھا۔ بس اب یہاں آرام کرو، منہ ہاتھ دھو لو، میں ابھی کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بہتر، میں نے کہا، اور رشید صاحب باہر چلے گئے۔ میں مسکراتے ہوئے ان حالات کے بارے میں سوچتا گیا، لیکن ایک خوبصورت سی بچی کی آمد نے میرے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ 8-9 سال کی بچی تھی، چہرے پر شرارت اور معصومیت کا امتزاج تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں دلچسپی سے مجھے ہی دیکھ رہی تھیں، لیکن ان میں شرم بھی تھی۔ اس نے بڑے ادب سے مجھے سلام کہا اور ایک چپل میرے پاؤں کے نزدیک رکھ دی۔ جوتے اتار دیجئے بھائی جان، اس نے شیریں آواز میں کہا۔ بہت بہتر ننھی سی بہن، مگر پہلے تعارف تو ہو جائے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔
خادمہ کو افشا کہتے ہیں؟ بہت خوب، ہمیں سرفراز کہتے ہیں۔ نہیں، آپ کو صرف بھائی جان کہتے ہیں، مسکراتے ہوئے بولی۔ ابو میاں نے یہی بتایا ہے۔ اور میں ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ بھائی جان ہی کہہ لیں، لیکن ایک شرط پر۔ فرما دیجئے۔ آپ ہماری سچ بن کی بہن بننا پسند فرمائیں گی؟ غور کریں گے، پہلے آپ کو پرکھیں گے آپ کس قسم کے بھائی ہیں۔ بچی نے کہا۔ بڑی معصوم مگر شریر سی لڑکی تھی، یقیناً رشید صاحب کی بیٹی تھی۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم منہ ہاتھ دھو لیں؟ ضرور، سفر کی تھکان بھی ہوگی۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم سفر سے آ رہے ہیں؟ جی ہاں، ابو جان نے بتا دیا ہے، اور آپ کے لیے ناشتہ بھی تیار ہو رہا ہے۔ ہاں، آپ اپنی محبت کا ثبوت ہمیں ناشتے میں شامل کر کے ضرور دیجیے گا۔ یقیناً ہم آپ کے بغیر ناشتہ نہیں کریں گے، میں نے کہا، اور وہ مسکراتی ہوئی بھاگ گئی۔ میں غسل خانے کی طرف چل پڑا، ہاتھ منہ دھو کر فارغ ہوا اور باہر نکل آیا۔ پھر بیٹھے ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ رشید الدین صاحب آ گئے۔ لباس تبدیل کر چکے تھے۔ ان کے پیچھے ایک ملازم ٹرے سنبھالے ہوئے اندر آیا اور اس نے درمیان والی میز پر ناشتہ لگا دیا۔ ناشتہ تو ہم کر چکے ہیں محترم، میں نے کہا، وہ سفری ناشتہ تھا، اور پھر ابھی کھانے کے وقت میں بہت دیر ہے، یہ ہلکی چیزیں ہیں، اور تم ماشاءاللہ جوان آدمی ہو، بسم اللہ کرو۔ میں نے بے تکلفی سے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ رشید صاحب بھی میرے ساتھ شریک تھے۔ ناشتے کے دوران میں ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، حلوس ایسے بھی مل جاتا ہے، جس چیز کی طلب کرو وہ مشکل ہوتی ہے، اور بعض اوقات یا پھر ہم غلط جگہوں پر اسے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ رشید الدین صاحب سے میرا کیا واسطہ، بس چند لمحات کے ہم سفر، لیکن اس شخص کے پاس بے لوث محبت موجود تھی۔ لیکن اب میری زندگی، کیا ملازمت شروع کر دوں؟ کیا میں ملازمت کر سکوں گا؟ 1000 روپے میرے پاس موجود ہیں، یہ عارف کو واپس کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ میرا دوست ہے، لیکن ادھار تو ادھار ہے۔ ناشتہ کر لیا تھا، ذہن میں بہت سے پروگرام مرتب ہو رہے تھے۔ تھوڑا عرصہ ملازمت کرنا ہی پڑے گی، عارف کو پیسے واپس کر دوں، کچھ رقم پس انداز کروں، اور اس کے بعد ملک سے باہر نکلنے کی کوشش کروں گا۔ یہی بہتر ہے، یہی مناسب ہے، میں نے فیصلہ کر لیا۔ سرفراز میاں، رشید صاحب کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ جناب، بھئی کس سوچ میں ڈوب گئے؟ کچھ نہیں، بھئی فکر مند ہو گئے۔ میری خواہش ہے میاں کہ فکر کو ذہن سے نکال دو، میں موجود ہوں، گھر موجود ہے، میں تمہارے زیادہ حالات نہیں کرے دوں گا، بس یوں سمجھو تمہارا گھر ہے۔ جب بھی ملازمت مل جائے میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے میاں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، ماشاءاللہ 5 بچیاں ہیں، ہمیشہ سے بیٹے کی آرزو ہے۔ سالے قسم کے نوجوانوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کاش کوئی بیٹا ہوتا۔ غیر اپنے مشکل سے بنتے ہیں، لیکن طلب کا کیا کیا جائے۔ بڑی ہی متاثر کن گفتگو تھی۔ میں نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا۔ کوئی ذمہ داری کیسے قبول کر سکتا تھا؟ میری نگاہوں کے سامنے تو کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ ارے بے نفیس، انہوں نے ملازم کو آواز دی۔ جی اچھے میاں۔ ملازم کمرے میں داخل ہو گیا۔ بیگم کو بھیج دو، حالانکہ میں جانتا ہوں وہ کواڑ کے پیچھے سے انہیں دیکھ چکی ہوں گی، لیکن انہیں یہاں بھیج دو۔ ملازم چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک پاکیزہ شکل کی خاتون اندر آ گئی۔ یہ میری 40 سالہ مونس ہے، تمہارے لیے ایک ہمدرد ماں ثابت ہوں گی۔ بیگم، یہ سرفراز میاں ہیں۔ کشادہ پیشانی اور روشن آنکھوں سے ان کی فراست کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بس میری خواہش یعنی تکلیف نہ ہو۔ ایسا ہی ہوگا، بیگم صاحبہ نے کہا۔ اچھا بھی سرفراز میاں، ہمیں اجازت؟ ممکن ہے دوپہر کے کھانے میں ہم تمہارے ساتھ شریک نہ ہو سکیں، نواب صاحب کو حاضری دینی ہے۔ بہتر ہے تم یہاں آرام کرو، سونا چاہو تو سو جاؤ، ہمیں تو رات کو ہی نصیب ہوگی۔ ملازم پیش آدمی ہے۔ رشید صاحب اٹھ گئے۔ بیگم صاحبہ تھوڑی دیر تک بیٹھی رہیں اور پھر وہ مجھے آرام کا مشورہ دے کر چلی گئیں۔ میں ایک مسہری پر لیٹ کر اپنی زندگی کے اس موڑ پر غور کرنے لگا۔ گھر سے قدم نکال دیا تھا، دیکھنا یہ تھا کہ اب زندگی کون کون سے موڑ اختیار کرتی ہے۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، اجنبی جگہ تھی، بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن دروازے سے داخل ہونے والا چہرہ بڑا ہی شگفتہ تھا۔ میری جانی پہچانی افشاں تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور افشاں کے ننھے ننھے لب بھی مسکرا اٹھے۔ کیا ہمیں اس مداخلت پر معذرت کرنا پڑے گی؟ اس نے شیریں آواز میں کہا۔ کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس تکلف کی، میں نے جواب دیا۔ ہاں، تکلفات ہمیں بھی پسند نہیں، ویسے ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ آپ مسکرانا بھی جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مسکرانے والے ہمیں پسند ہیں، اللہ نہ کرے محفوظ میاں جیسے لوگوں سے واسطہ پڑے۔
محفوظ میاں کون ہے؟ امی جان کی حالازاد بہن کی نند کے لڑکے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء کے عرس میں تشریف لائے تھے. 1 ہفتہ رہے. ایک بار بھی نہیں مسکرائے. بس صورت پر جھاڑو پھری رہتی تھی. اللہ کی پناہ دن گنتے تھے کہ کب جائیں. افشاں ایک بھنچی بھنچی سی آواز ابھری. ہاں تو میں عرض کر رہی تھی کہ دوپہر کے کھانے میں کیا کھائیے گا؟ افشاں جلدی سے بولی. مگر وہ محفوظ میاں، میں نے کہا، اور افشاں نے جلدی سے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی. جو آپ پسند کرے کھلا دیں، میں نے کہا. آپ کی کوئی پسندیدہ شے؟ آپ کی اور ہماری پسند یکساں ہوگی. ہمیں تو قیمہ بھرے کیلے بہت پسند ہے. موسم کی چیز ہے. فرمائش کر دے تو پک جائیں گے. آپ اپنی پسند سے جو بھی کھلا دیں ہم کھا لیں گے. بہتر ہے، میں فرمائش نوٹ کر لیتی ہوں، افشاں نے کہا، اور پھر واپسی کے لیے پلٹی. دروازے تک گئی اور پھر دوسری طرف جھانک کر دیکھا. خطرہ ٹل گیا ہے. اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، مجھے یہ بچی بہت پیاری لگ رہی تھی. کیسی اپنائیت تھی اس کی گفتگو میں، اور کیسی پیاری باتیں کرتی تھی. تو خدا کا کرنا یہ ہوا کہ محفوظ میاں عرس ختم ہونے سے پہلے ہی چلے گئے. لیکن جانتے ہیں انہوں نے جا کر کیا گل کھلایا؟ او ہو، کیا ہوا؟ ہینا باجی کے لیے اپنا پیغام بھجوا دیا. یہ ہینا باجی کون ہے؟ میں نے رازداری سے پوچھا. منجلی باجی کا نام ہینا ہے. صورت شکل درمیانی ہے، رنگ صاف ہے، بس ذرا ناک موٹی ہے، اور جب چشمہ لگا لیتی ہیں تو رشید بوا معلوم ہوتی ہیں. افشاں دبی دبی آواز پھر ابھری اور افشاں نے دانتوں تلے زبان دبا لی. کہاں ہے افشاں؟ کہکشاں. یہ بیگم صاحبہ کی آواز تھی. اندر ہے امی، سرفراز بھائی کے کان کھا رہی ہے. نہ جانے کہاں کہاں کی اڑا رہی ہے. مارے گے سرفراز بھائی. بچائیے، افشاں نے کہا اور پھر جلدی جلدی بولنے لگی. بہتر ہے بھائی جان، میں تو امی سے عرض کر دوں گی کہ آپ کو قیمہ بھرے کیلے بہت پسند ہے. اچھا میں چلتی ہوں. اور وہ مڑی، لیکن دروازے میں بیگم صاحبہ کھڑی تھیں. تو تم نے سرفراز میاں کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا ہے؟ بیگم صاحبہ نے کہا. نہیں امی جان، میں تو بھائی جان سے دوپہر کے کھانے کے بارے میں پوچھنے آئی تھی. میں ذرا بوا سے کریلوں کے لیے کہہ دوں، افشاں نے کہا. سرفراز میاں یہ بہت شریر ہے. زیادہ منہ مت لگانا ورنہ تمہارے کان کھا جائے گی. اس دنیا میں تنہا ہوں چچی جان. افشاں کی شخصیت میرے لیے اجنبی اور انوکھی ہے. اسے کچھ وقت میرے لیے دے دیں، سکون ملتا ہے اس کی باتوں سے. تمہاری بہن ہے بیٹے، اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، بس یہ تمہیں پریشان نہ کرے. توبہ ہے امی جان، کوئی بڑے بھائی جان کو بھی تنگ کرتا ہے؟ تو میں کہہ دوں بوا سے کریلوں کے لیے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں تیرے کریلوں کو. جا کہہ دے، امی جان نے ہنستے ہوئے کہا اور افشاں باہر نکل گئی. دروازے سے نکلتے ہوئے رک کر بولی، کوئی ضرورت ہو تو مجھے طلب کر لیجیے گا بھائی جان. بوا سے کریلوں کے لیے کہہ کر ذرا واپس آ جانا افشاں، تم سے مجھے ایک ضروری کام ہے. میں نے کہا. حاضر ہو جاؤں گی، افشاں نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی. بے حد شریر ہے. ویسے بیٹے دراصل ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، ترسی ہوئی ہیں بھائی کے لیے. کاش آپ مجھے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر لیں چچی جان. خدا تمہیں خوش رکھے. تمہارے الفاظ میں بڑی ہی اپنائیت ہے، بیگم صاحبہ نے کہا. تیسرا دن تھا مجھے رشید الدین کے یہاں قیام کو. یہ 3 دن جس ماحول میں گزرے تھے وہ جادواں تھا. کیسا سکون تھا، کیسی اپنائیت تھی. افشاں کے علاوہ درخشاں بھی میرے سامنے آ گئی تھی. 13 سال کی بچی تھی. شباب کی آمد تھی. آنکھوں میں حیا تھی. پاکیزہ سی شکل، پاکیزہ باتیں. اور وہ افشاں کی طرح تیز ترار نہیں تھی، بلکہ سیدھی سادی تھی. البتہ افشاں بے حد ذہین اور باتونی تھی. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر افشاں مجھے باتوں میں نہ الجھائے دیتی تو میں اتنا پرسکون نہیں رہتا. گو میرا گھر بار، میرے عزیز و اقارب میرے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتے تھے. میں نے کبھی گھر کے اندر اپنی کوئی خاص اہمیت نہیں سمجھی تھی، لیکن بہرحال میں وہاں پیدا ہوا تھا. میں کسی سے بھی کہہ سکتا تھا کہ میرا وہ مکان ہے، میں وہاں رہتا ہوں. اور اب میں ایک بے سہارا انسان تھا. اپنے کسے یاد نہیں آتے. ہاں، ان یادوں کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، لیکن افشاں کی پر محبت گفتگو، رشید الدین صاحب کا احلاس، بیگم صاحبہ کی محبت، سب کچھ میری کیفیت بدلنے کے لیے کافی تھے. میں بے حد مطمئن تھا، سوائے اس اضطراب کے کہ ان پرہلوس لوگوں پر کب تک بوجھ بنا رہوں گا. چوتھے دن میں نے رشید الدین صاحب سے صاف گفتگو کرنے کا فیصلہ کر لیا. محترم، میرا خیال ہے مہمان نوازی کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب مجھے میدان عمل میں آنے کی اجازت دیجیے. میاں کچھ کرنے کا جذبہ بے شک بہت قابل قدر ہے، لیکن
میری سکت 1 ماہ کی ہے. 1 ماہ تک تم بغیر کسی تردد کے میرے مہمان رہو. 31ویں دن تم اپنے بارے میں سوچنا اور اس کے بعد کوئی انتظام کر لینا. رشید الدین صاحب نے کہا. رشید صاحب، آپ کی صاف گفتگو سے میں بہت متاثر ہوں، لیکن اس دوران اگر میں کچھ کر لوں تو کیا حرج ہے؟ دراصل بات یہ ہے سرفراز میاں کہ میں نواب صاحب کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوں. میری ان سے ملاقات بہت مختصر رہی. وہ لدھیانہ جانے کے لیے تیار تھے، اسی لیے میں نے تمہارے بارے میں گفتگو نہیں کر سکا. وہ واپس آ جائیں تو تمہاری ملازمت کا بندوبست کروں گا. ویسے وقتی طور پر ایک ڈرائیور کی جگہ ہے، مگر تم... رشید الدین صاحب خاموش ہو گئے. میں بھی خاموش ہو گیا. ایک دم ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ کیا میں صرف یہی حیثیت رکھتا ہوں؟ کیا میری صلاحیتیں اس قدر زنگ آلودہ ہیں کہ جاگیردار صاحب کے آنکھ کر دینے کے بعد کوئی معمولی سی ملازمت کروں اور قسم پرسی کی زندگی گزار دوں؟ پھر آخر کچھ تو کرنا ہے، کوئی لاہ عمل تو بتانا ہے. سوچتا رہا اور پھر فوری طور پر کچھ فیصلے کیے. بہتر حالات کی طرف چھلانگ لگانا ناممکن ہے. ابتدائی سیڑھی پر قدم رکھ کر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. کوئی بھی ملازمت کر لی جائے، کچھ رقم پس انداز کی جائے، پھر اس ملک سے باہر نکل جایا جائے، ایسی زندگی اپنا لی جائے جو شایان شان ہو. بے شک اس کے علاوہ کچھ اور ناممکن ہے. دوسروں کے ٹکڑے ان کے لیے جو نئے ہو. میری صلاحیتیں تمام انسانوں سے افضل ہیں. چنانچہ کافی دیر کے بعد میں نے رشید الدین صاحب کو مخاطب کیا. رشید الدین صاحب، جی فرمائیے. میں آپ کے غور و خوض کی وجہ سے خاموش تھا. آپ نے زندگی کا طویل سفر طے کیا ہے اور جو کچھ میرے سامنے ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ نہایت ہی خوش اسلوبی سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں. واللہ لڑائی کا موڈ چوپٹ کر دیا. بڑی خوش کر دینے والی بات کہہ دی، ورنہ میں تمہاری خاموشی پر ایک نقشہ جنگ ترتیب دے چکا تھا. رشید الدین صاحب ہنستے ہوئے بولے. میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں رشید الدین صاحب. کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نیک نفیس انسان ہیں رشید الدین صاحب. اسی لیے آپ نے نہ تو میرے بارے میں مجھ سے کچھ پوچھا، نہ کچھ سوچا اور مجھے اپنے مکان میں جگہ دے دی. آخر کیوں؟ یہاں ایک بات کہوں، دراصل پوری زندگی خدا کے خوف میں گزاری ہے. کوشش کی ہے کہ کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، اور اب خدا کی ذات پر اعتماد کی اس منزل پر ہوں کہ وہ ہر لمحہ میری حفاظت کرتا ہے. اپنے سارے معاملات اسی پر چھوڑ دیے ہیں. وہ جانے اور اس کے کام. اس میں مداخلت مجھ جیسے گنہگار کو کہاں ردا ہے؟ تم ملے، دل کو بھائے، بلا لیا. میری کیا اوقات جو تمہاری خدمت کروں؟ تم کیا ہو؟ یہ اللہ پر اعتماد کو ٹھیس پہنچانا ہے. آپ عظیم انسان ہیں رشید الدین صاحب. جب مجھے آپ اپنے بچوں کی جگہ دے چکے ہیں تو میرے اوپر بھی تو کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں. ممکن ہے، رشید الدین صاحب مسکراتے ہوئے بولے. میں اپنی مکمل تفصیل آپ کو نہیں بتا سکتا. یوں سمجھ لیں کہ زندگی کبھی تردد میں نہیں گزاری. اچانک احساس ہوا کہ دنیا میں بے مقام ہوں اور گھر سے نکل کھڑا ہوا. بہتر وقت کے انتظار میں وقت ضائع نہیں کر سکتا. آپ خود سمجھتے ہیں کہ لمحات کی کیا قیمت ہے. دن میں جو لمحات ضائع ہوئے ان کا صرف افسوس کیا جا سکتا ہے. مناسب بات کرو. تب براہ کرم 1 ماہ کی قید نہ لگائیں. آپ کی ڈرائیور کی ملازمت والی بات بھی ٹھیک ہے. ہاں پھر میں ڈرائیونگ بھی جانتا ہوں، تو کیا براہ کرم مجھے ملازمت دلوا دیں. لیکن میاں تم تو تعلیم یافتہ ہو. میں ملازمت کر لوں گا، اس سے میرے علم کی توہین نہیں ہوگی. غور کر لو، میرا خیال تھا نواب صاحب کی واپسی پر میں تمہیں کوئی عمدہ ملازمت دلوائی جائے. میری خواہش ہے کہ آپ اس ڈرائیور والی ملازمت کا فوری بندوبست کر دیں. میں نے لجاجت سے کہا. دل خوش نہیں ہے، لیکن تمہاری عظمت کا سکہ دل پر بیٹھ رہا ہے. بہرحال اگر تمہاری خواہش ہے تو بیگم صاحبہ سے کل ہی بات کروں گا. میں شکر گزار رہوں گا، میں نے جواب دیا، اور رشید الدین صاحب خاموش ہو گئے. دوسرا دن بھی حسب معمول تھا. افشاں سے گپ شپ رہی. درخشاں بھی شرماتی ہوئی دن میں 2-3 مرتبہ آتی، لیکن دوپہر کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا. افشاں کی زبانی معلوم ہوا کہ بیگم صاحبہ کے پڑوس میں کسی تقریب میں شریک ہیں اور آج پورا دن وہیں گزاریں گی. بیگم صاحبہ مجھ سے کہہ کر نہیں گئی تھی. بہرحال میں نے بھی باہر نکلنے پروگرام بنایا تو افشاں کہنے لگی، واہ بھائی جان، آج آپ کہیں نہیں جائیں گے؟ کیوں؟ امی جان کہہ گئی ہیں. ہم لوگوں نے کہا کہ ہم اکیلے رہیں گے تو امی جان نے کہا نہیں، سرفراز بھائی جو گھر میں موجود ہیں تو تم لوگ اکیلے نہیں رہو گی.
او میں خاموش ہو گیا، لیکن بیگم صاحبہ کی اس اعتماد نے میرے دل پر گہرا اثر کیا تھا، چنانچہ میں نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ایک کتاب لے کر لیٹ گیا۔ وقت گزرتا رہا، افشا سے کی ملاقاتیں ہوئیں، کھانے کا وقت ہو گیا تھا، اندر سے افشا کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بہرحال میں نے بھی کھانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اچانک اندرونی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ افشا، میں نے پکارا لیکن جواب نہیں آیا۔ وہاں پردے کے پیچھے کسی کے وجود کا احساس ضرور تھا۔ افشا، میں نے پھر پکارا۔ افشا موجود نہیں ہے سرفراز صاحب، ایک لرزتی ہوئی اجنبی آواز ابھری اور میں چونک کر اٹھ گیا، لیکن ابھی میں کچھ سوچ بھی نہیں سکا تھا کہ پردہ ہٹا اور ایک خوبصورت سی لڑکی نیچی نگاہ کیے اندر آ گئی۔ عمر 20 سال کے قریب ہوگی، کھلتا ہوا شربتی رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، دونوں شریریں اندر کوٹھی میں چلی گئی ہیں۔ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، یوں بھی امی جان نے مجھے آپ کے سامنے آنے کی اجازت دے دی ہے، اسی شیریں آواز نے کہا۔ غالباً آپ کہکشاں ہیں؟ جی ہاں۔ وہ کھانا رکھ کر کھڑی ہوگی، حالانکہ اس کا کام ختم ہو گیا تھا، اسے واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن عجیب سے انداز میں کھڑی تھی۔ شکریہ کہکشاں بی بی، آپ کو زحمت کرنا پڑی، میں نے سادگی سے کہا۔ شرمندہ نہ کرے، میں نے تو آپ کی کوئی خدمت نہیں کی، حالانکہ یہ میری دلی خواہش تھی۔ لرزتی آواز بہت کچھ کہہ گئی اور مجھے اس کی امید نہ تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ کیا یہ الفاظ سادگی سے کہے گئے تھے یا ان کی تہ میں کوئی جذبہ ہے؟ میں سوچتا رہ گیا۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، اسی شیریں آواز نے کہا۔ ہاں میں کھاؤں گا، ابھی کھا لیجئے نا میرے سامنے۔ آواز میں ہلکی سی شوخی آ گئی تھی اور مجھے سنبھلنا پڑا۔ رشید الدین صاحب کی مشفق صورت میری نگاہوں میں گھوم گئی۔ ذرا سی بھی لغزش ہو گئی تو کائنات ہل جائے گی، بھرم ٹوٹ جائے گا مجھ پر سے اور خدا پر سے۔ اس شخص نے تو سب کچھ خدا کو سونپ دیا ہے۔ آپ نے کھانا کھا لیا کہکشاں بی بی؟ ابھی نہیں، تو جائیے آپ بھی کھا لیجیے۔ میں آپ کو کھاتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ اچھا تو بیٹھ جائیے۔ شکریہ۔ وہ بیٹھ گئی۔ میں نے اسپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کہکشاں خوبصورت تھی لیکن زلیخا سے زیادہ نہیں۔ زلیخا تو چاند کا ٹکڑا تھی اور میں اسے ٹھکرا چکا تھا۔ میں نے کھانا شروع کر دیا اور وہ بیٹھی مسکراتی رہی۔ پھر جب میں کھانا کھا چکا تو اس نے شکایتی انداز میں کہا، ہم بتا چکے تھے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، لیکن آپ نے ہمیں کھانے کے بارے میں نہیں پوچھا۔ چھوٹی بہنیں بھائیوں سے شکایت نہیں کرتی کہکشاں۔ میں نے طلسم توڑا اور کہکشاں تھک سے رہ گئی۔ سرفراز صاحب، اس نے سحر زدہ سے انداز میں کہا۔ بری بات بیٹے، بڑے بھائیوں کے نام نہیں لیے جاتے، میں نے محبت سے کہا۔ سرفراز صاحب، وہ احتجاجی انداز میں بولی۔ بھائی جان، صرف بھائی جان، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دل میں ایک عجیب سی روشنی ہو گئی تھی، طبیعت پر انصبات کی سی کیفیت تھی اور خدا کا شکر تھا کہ اس کے ایک گنہگار بندے نے اس کا ایک بھرم قائم رکھا۔ کہکشاں عجیب سے انداز سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ عجیب حالات میں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ کہکشاں، تم بہت پیاری ہو، بہت خوبصورت ہو، کوئی بھی نوجوان تمہیں دیکھ کر دل پکڑ سکتا ہے، لیکن میری بہن، تم صرف میری بہن ہو، تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، میں تمہارا بھائی ہوں۔ کیا میں تمہیں بھائی کی حیثیت سے پسند نہیں ہوں؟ اور کہکشاں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، پھر وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، میری خطا نہیں ہے بھائی جان۔ برتن رکھ دو کہکشاں، بیٹھو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ ابو جان امی سے کہہ رہے تھے کہ سرفراز اچھا لڑکا ہے، اگر ملازم ہو جائے تو کہکشاں کے لیے کیسا رہے گا؟ بس اسی وقت مجھ سے بھول ہو گئی۔ میں رشید الدین صاحب سے جھگڑا کروں گا، ان سے میں کہوں گا کہ انہوں نے میری بہن کو آخر کیا سمجھا ہے، میں خود اس کے لیے عمدہ سا دولہا تلاش کروں گا۔ واہ، کوئی میری بہن ایسی گئی گزری ہے کہ مجھ جیسے آدمی سے اس کی شادی ہو جائے۔ بھائی جان، اللہ، ابو جان سے کچھ نہ کہیں، آپ کو میری قسم، غلطی میری ہے، ابو جان سے کچھ نہ کہیں۔ اچھا نہیں کہیں گے، بس ایک بار پیارے بھائی جان کہہ دو، میں نے کہا۔ بھائی جان، اور وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری پیاری سی بہن، بس جاؤ، شاباش، اور ان تمام باتوں کو ذہن سے نکال دو۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے اور اسے برتن اٹھا لیے۔ پھر وہ برتن اٹھاتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی، لیکن اچانک برتنوں کے گرنے کا چھناکا سا سنائی دیا اور میں اچھل پڑا۔ ارے کیا ہوا؟ میں اندرونی کمرے کی طرف بھاگا اور دوسرے کمرے میں پہنچ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ منظر تھا ہی اتنا عجیب کہ میرے بھی آواز گم ہو گئی۔ کہکشاں دروازے کے قریب
आंखें फाड़े खड़ी थी और कमरे के बीचों बीच ऐन दरमियान में साफ सुथरी जमीन पर रशीदुद्दीन साहब सजदा रेज थे। बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब क्या था। ये सजदा रेजी कैसी थी? क्या रशीदुद्दीन साहब बेहोश हो गए थे? क्या हुआ था ये सब? मैं बेचैनी से उनके करीब पहुंच कर झुका। रशीदुद्दीन साहब, और उनने गर्दन उठाई। उनकी आंखें, उनके रुखसार और दाढ़ी आंखों से आंसू से तर थी। रशीदुद्दीन साहब, मैंने परेशानी से कहा, मियाँ रो लेने दो। उसके हुजूर आंसू के नजराने के अलावा और मैं क्या पेश कर सकता हूँ? क्या दूं उसे? रशीदुद्दीन साहब की बराई हुई आवाज आई। क्या हो गया आपको? उठे तो सही। शादी मर्ग हो गया है मुझ जैसे गुनहगार को। उसने कैसा नवाजा है, कैसा मेरे उसने हलूस का भरम रखा है। रशीदुद्दीन साहब, मियाँ मैं अपनी खुशी नहीं छुपा सकता, तुम दोनों मेरे साथ आओ, उन्होंने कहा और कहकशा और मेरा हाथ पकड़े हुए कमरे से बाहर आ गए। बैठ जाओ तुम दोनों, उन्होंने कहा। हालात कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहे थे, लेकिन जो कुछ मैं समझ रहा था वो बड़ा ही सनसनीखेज था। बहरहाल मैं बैठ गया। कहकशा अलबत्ता जमीन में गड़ी जा रही थी। कहकशा बेटी, एक बात का यकीन कर लो, मैं तुम्हें इसी तरह पाको साफ और बेगुनाह समझता हूँ जिस तरह इससे कबल। दरअसल वालिदैन पर अहम फराइज होते हैं और उन पर यह भी फर्ज शामिल है कि औलाद के बारे में गुफ्तगू करते वक्त मोहतात रहें और उनके जहनों के लिए बोझ ना बने। और हाँ, शर्माने की बात नहीं, मैं अपनी कई गलतियां तस्लीम कर रहा हूँ, लेकिन गलतियों में और खुशियों का पल्ला भारी है, इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ कहने दो। इत्तेफाक की बात है कि मैं सरफराज मियाँ को एक खुशखबरी सुनाने आ रहा था, इसलिए इस वक्त आना हो गया। मैं सरफराज मियाँ को ही तलाश कर रहा था। इत्तेफाक से आवाज सुनाई दी मुझे, तो तुम खाना लेकर अंदर दाखिल हो रही थी। बेटी, इस गुनहगार ने सारी बातें सुन ली और उसके बाद मुझसे सब्र ना हुआ और मैं सजदा रेज हो गया। रशीदुद्दीन साहब, अब्बूजान, मेरे और कहकशा के मुंह से बेयक वक्त निकला, सरफराज बेटे, तुम्हारी चमकदार पेशानी से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आला नस्ब के इंसान हो। तुम्हारी रगों में शरीफ खून है। पेशमान इसलिए नहीं हो कि खुशियों का पल्ला भारी है, वरना शायद तुम पर आया ना होता। गौर करो उस इंसान पर जिसे तुम जैसा सालेह बेटा मिल जाए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं रशीदुद्दीन साहब। बाखुदा शर्मिंदा मत हो, बल्कि मेरी खुशी में शरीक हो जाओ। अब मैं मुजरिम हूँ कि मैंने तुम्हारे बारे में इस अंदाज से सोचा था। मैं जानता हूँ कि कहकशा को अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन क्या तुम्हारे जैसा भाई भी जमीन पर होगा? आप मुझे कांटों में घसीट रहे हैं रशीदुद्दीन साहब। मुझसे जो कुछ हुआ वो इंसानी फर्ज की, इंसानी जमीर की आवाज थी। अब्बूजान, मैं शर्मिंदा हूँ अब्बूजान, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कहकशा रोते हुए बाप से लिपट गई। पगली कहेगी, गलती मेरी है और शर्मिंदा तू है। भरोसा कर ले मेरी बात पर कि मेरा दिल तेरी तरफ से आईने की तरह साफ है, और भरोसा कर ले इस बात पर भी कि मैंने कोई बात भी सीने में नहीं रखी। मेरे प्यारे अब्बूजान, कहकशा ने रशीदुद्दीन साहब के सीने पर सर रख दिया और वो मोहब्बत से इसके बालों में हाथ फेरने लगे। तो भाई खाना खा लो, हम तो खा चुके, लेकिन उस वक्त खुशी में फिर भूख लगने लगी है, इसलिए कुछ खिला दो, रशीदुद्दीन साहब ने प्यार से कहा। मैं लाती हूँ, कहकशा ने कहा और बाहर चली गई। रशीदुद्दीन साहब मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहे थे और मैं हाँ शर्मिंदा हो रहा था। भाई, तुम्हारे बारे में अचानक तजस्सुस बढ़ गया है। जी, मैं समझा नहीं। अब ये जानना जरूरी हो गया है तुम किस खानदान के चश्मो चराग हो। एक गुजारिश करूंगा, मैंने संजीदगी से कहा, सिर्फ इस बात से परहेज करें कि मैं जो कुछ हूँ उसी पर इत्तफा कर लें। ओह, क्या ये बहुत जरूरी है? जी, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। बेहतर है मियाँ, गो तजस्सुस और बढ़ गया है, लेकिन खैर, दरअसल सरफराज मियाँ 5 बेटियों का बाप हूँ, इसलिए मैंने जो कुछ सोचा इस पर तुम मुझे मुजरिम करार नहीं देख सकते, कतई नहीं। आप भी अब ये तस्वर जहन से निकाल दें। तुम इस कदर नफीस इंसान हो कि आज के बाद तुम जो कुछ कहोगे मैं उस पर जरा बराबर भी शक नहीं करूंगा। मैंने एहसास शर्मिंदगी को जहन से निकाल दिया है। थोड़ी देर के बाद कहकशा खाना ले आई और एक बार फिर मुझे इन दोनों बाप बेटियों के साथ शरीक होना पड़ा। वैसे दिल में मैं भी इन सब की अजमत का एतराफ हो गया था। दरअसल मसले सुलझाने के सिलसिले में हम बहुत ज्यादा जज्बात से काम लेते हैं और नतीजे में मसलों की शक्ल मसख हो जाती है और नए नए मसले पैदा हो जाते हैं। हालांकि सिर्फ एक ख्याल जहन में रखा जाए तो बहुत सी उलझनें खत्म हो सकती हैं, वो ये कि इंसान खता का पुतला है। फरिश्ते सिर्फ आसमान पर अपने खुदाए बुजुर्गो बरतर की हमदो सना करते हैं। हर इंसान से पहले गलतियां सरजद होती हैं, उसे इंसान ही समझा जाए, फरिश्तों का दर्जा न दिया जाए
تو انسانیت کے بہت سے اصول طے ہو جاتے ہیں اگر رشید الدین صاحب کی اس بات پر بہت غور و خوض کیا جائے کہ وہ کہکشاں کو ڈانٹتے، مجھے برا بھلا کہتے، اور بات ایک کان سے دوسرے کان میں بھی جا سکتی تھی۔ کہکشاں جیسی سادہ لڑکی شرم سے خودکشی بھی کر سکتی تھی اور نہ جانے کیا کیا ہو جاتا، لیکن رشید الدین صاحب نے انسانی اصول سامنے رکھے، انسان کی شخصیت کو سامنے رکھا، اور ایک بہت بڑی الجھن چٹکیوں میں رفع ہو گئی تھی۔